نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحج اشہر معلومات. الحج حج، اشہر مہینے، معلومات معلوم ہے، سب کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے کون کون سے؟ میں نے ہر سال پوچھا ہے یہ سوال اور آج تک مجھے صحیح جواب نہیں دیا کسی نے. عموماً لوگ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم بتاتے ہیں، جبکہ شوال، ذیقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن ہیں. فمن فرض فیہن الحج، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا، جس نے مقرر کیا ان میں حج کو. فرض کا کیا معنی؟ مقرر کیا یا فرض کیا. اصل میں جب ترجمہ بولتی ہوں نا فرض کیا، تو پھر وہ مفروضے کے معنوں میں چلا جاتا ہے بسا اوقات. تو اس لیے لفظی ترجمہ تو اس کا فرض کیا ہی بنتا ہے، لیکن اردو محاورے میں جب ہم فرض کیا کہتے ہیں فرض کرو، یہ بات ایسے ہو، ذرا سا سینس ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. جس نے مقرر کیا ان میں حج کو، یعنی لازم کر لیا ان میں اپنے اوپر حج کو، فلا رفسا، تو نہ عورتوں کی طرف رغبت کرے، رفس، ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ کی بات کرے. فسق، تمام گناہوں کے لیے فسق لفظ استعمال ہوتا ہے. ولا جدالہ، اور نہ کوئی جھگڑا کرے. فی الحج، حج کے دنوں میں. حج 3 ہجری میں فرض ہوا، غزوہ احد کے سال. سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمہ حج بیت اللہ کا. اور حدیث میں آتا ہے من حج ھذا البیت فلم یرفس ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کیا اس گھر کا، فلم یرفس، تو رفس نہ کیا، یعنی عورتوں کی طرف رغبت نہ کی، کوئی شہوانی فعل نہ کیا، ولم یفسق، اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، فسق، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن پاک ہوا تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. ان سب چیزوں سے بچانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان پوری یکسوئی کے ساتھ پیورلی، ہول ہارٹیڈلی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو. جس کام کے لیے آیا ہے اسی کام سے کام رکھے، غرض رکھے، دوسری تمام دلچسپیاں چھوڑ دے، اور خصوصاً اپنے نفس پر کنٹرول، کیونکہ وہاں پر مرد و زن کا بہت بڑا اختلاط ہوتا ہے. یعنی ہر ملک کے، ہر رنگ کے، ہر جگہ کے مرد اور عورتیں اکٹھے ہوتے. طواف کے مقام پر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو الگ کر سکیں. اگر وہاں یہ حکم نہ دیا جاتا تو پھر کئی قسم کی خرابیوں کا اندیشہ تھا، کیونکہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی مرد کے ساتھ کندھا لگ رہا ہے، کسی کا دھکا پڑ رہا ہے، کہ ایک دم آ کے پاؤں پہ کسی مرد نے پاؤں رکھ دیا ہے، تو وہ یعنی بظاہر ٹچ کرنے کی مرد اور عورت کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کوئی ہوش نہیں ہوتی، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں. باقی مقامات پر بھی چلتے ہوئے صحیح میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، پیچھے مردوں کا ریلا دوڑتا ہوا آیا ہے، آپ ایک طرف ہو جاتے ہیں دھکا کھا کے. تو جتنا مردوں کے ساتھ ٹچ کرنا حج کے دنوں میں ہوتا ہے اتنا عام زندگی میں کہیں نہیں ہوتا. اس لیے کیا حکم دیا گیا؟ فلا رفس، ایسی کوئی چیز ہو بھی جائے تو اپنے آپ کو پوری طرح ایسے خیالات سے بچا کے رکھو، جذبات پر قابو. ولا فسوقا، اور کوئی گناہ نہ کرو، یعنی مواقع ہوں بھی تو رک جاؤ. ولا جدالہ، اور نہ کوئی جھگڑا کرو. اصل میں حج ایک بہت بڑی مشقت ہے، بہت بڑی، جس میں گرمی بھی ہوتی، بسا اوقات بھوک بھی ہوتی، بسا اوقات سفر ہوتا ہے، اور نیند تو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، نیند پوری نہیں ہوتی. اب آپ خود سوچیں، کسی ایسے شخص کی تصویر ذہن میں لائیں، بھوکا بھی ہے، نیند بھی نہیں پوری، رش بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور دھکے بھی پڑ رہے ہیں، اور پھر کہا جائے ولا جدال فی الحج،
کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی جھگڑا معاف. اور یہ ایک انسان کے نفس کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. وہاں پر یہاں سے بڑے شوق سے جاتے ہیں لوگ، وہاں جا کے پہلے ہی مرحلے پر سارے شوق جو ہے، وہ سارے جو احساسات اور لطیف جذبات اور وہ اللہ کا گھر جس کی تصویریں دیکھ دیکھ کے ہم روتے رہتے ہیں. کیونکہ جب میں نہیں گئی تھی تو میں بہت روتی تھی، بہت زیادہ، اب بھی روتی، لیکن جب میں وہاں گئی تو میں سوچتی تھی کہ وہ میرے احساسات کہاں گئے. اتنا مشقت کا کام ہوتا ہے کہ جذبات اور احساسات کہیں گم ہونے شروع ہوتے ہیں. جتنا انسان ذلیل اور خوار ہوتا ہے وہاں، اگر اللہ کی محبت نہ ہو تو کوئی شخص وہاں ٹک نہیں سکتا. میں نے کئی لوگوں کو وہاں سے بھاگتے دیکھا ہے. ہر طرح کی مشقت کے لیے تیار ہوتا ہے، یا تیار ہونا چاہیے، یا پوری مشقت کروائی جاتی ہے. اور یہ اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی کون اللہ کا وفادار ہے اور کون اس کے لیے ہر تکلیف اٹھا سکتا ہے. عورتوں کا جہاد ہے، جیسے بخاری میں بھی آتا ہے نا، جہاد کننا الحج، عورتوں کا جہاد جو ہے وہ حج ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جب میں فرسٹ ٹائم منا گئی تو میں حد سے زیادہ پریشان ہوئی. مجھے فارغ بیٹھنے کی کبھی عادت نہیں تھی، تو وہاں مجھے بہت فارغ بیٹھنا پڑا. اور رنگ رنگ کے لوگ، تو میں ایک طرف خاموشی سے بیٹھ کے تو آنے جانے والے لوگوں اور ان کی حرکتوں کو دیکھتی رہی اور میری عقل میں کچھ نہیں آ رہا. حد سے زیادہ میں پریشان ہوئی بیٹھ کے وہاں. تو میں نے کہا وہ حج ہی کیا جو عقل میں سما جائے. اگر یہ سارے ریچولز عقل میں سما جاتے تو پھر تو ہر کام آسان ہوتا. جس کام کی آپ کو لاجک مل جاتی ہے کہ یہ کام کرنے کا یہ فائدہ ہے، یہ ثواب ہے. میں سوچ رہی تھی لوگ پوری زندگی کی کمائی اور محنت جمع کر کے یہ کام کرنے یہاں بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے اور کھا پی رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور بس. کیونکہ کنکریاں بھی سارا دن نہیں مارنی ہوتی، وہ بھی زوال کے بعد مخصوص وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کنکری مار سکتے ہیں. اور باقی دن آپ کو صرف انتظار کرنا ہے وہاں بیٹھ کے. کیونکہ خانہ کعبہ میں بہت دل لگتا ہے کہ وہاں نمازیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے. لیکن مینا کی کیفیت ناقابل بیان. انسان واقعی ایمان سنبھال کے آ جائے تو بڑی بات ہے. مجھے تو اپنا ایمان خطرے میں نظر آ رہا تھا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر لحاظ سے انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے حج. اس کے جذبات کا امتحان، اس کے جسم کا، اس کے مال کا، اس کے عقل کا، اس کی ہر چیز کا، کہ یہ سب کیا ہے. اچھا، یہاں پر تو 3 چیزیں منع کی گئی، لیکن جب احرام پہنا دیا جاتا ہے تو اس وقت شکار بھی منع ہو جاتا ہے. یہاں شکار کا ذکر نہیں ہے. حدیث سے شکار کا ممانعت بھی پتہ چلتی. قرآن میں ایک اور جگہ شکار کا بھی ذکر آتا ہے، سورۃ المائدہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. شکار نہ صرف یہ کہ خود کرنا، بلکہ کسی کو بتانا بھی منع ہے، اشارہ کرنا بھی منع ہے. ہاں، اگر کوئی شکار کر کے گوشت آپ کے لیے لے آئے تو آپ کھا سکتے ہیں، خود آپ شکار نہیں کر سکتے. اسی طرح بال کاٹنا منع، ناخن کاٹنا منع، یعنی سب کام الٹ کرنے پڑتے ہیں آپ کو. عام حالات میں ناخن کاٹنا پسندیدہ فطرت کے طریقوں میں سے ہے، وہاں جا کے ناخن کاٹنے پہ بھی پابندی. پھر اسی طرح خوشبو کا استعمال منع، حالانکہ اتنا رش ہوتا ہے، اتنی اسمیل ہوتی، اتنا پسینہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے. اسی طرح مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع، سر کو ڈھانپنا منع. عورت تو اپنے نارمل ڈریس میں ہوتی ہے. اسی طرح عورت اور مرد کا جو تعلق ہے وہ منع، بلکہ اس قسم کی کوئی گفتگو بھی منع. صرف وہ تعلق نہیں منع، بلکہ اس سے متعلقہ کوئی گفتگو بھی منع. ان میں سے کسی حد کو توڑا جائے تو پھر اس کا جرمانہ دینا پڑتا ہے، جس کو دم کہتے ہیں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اور جو تم کرو گے کوئی بھی نیکی کا کام، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں. یعنی حج کے احکامات کی کوئی خلاف ورزی وہ بھی اس کو پتا ہے، اور جو نیکی کا کام ہے وہ بھی اس کو پتا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا زبردست انداز ہے نا قرآن کا. یہ نہیں کرنا، باقی جو کرو اچھا کرو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. یعنی نیکی کا بہت بڑا میدان ہے اور منع کی ہوئی چیزیں چند ایک ہے. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے کر جایا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، وہ بھی ساتھ لے کے جایا کرو. یعنی صرف سامان نہیں پیک کیا کرو،
تقوی بھی دل میں پیک کر کے لے جایا کرو. واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. گویا تقوی کا تعلق عقل سے ہے، عقل مند ہی تقوی کرتے ہیں. عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ بعض لوگ زیادہ راہ لیے بغیر حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے. کہتے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی کھلائے گا. یہ کہتے اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ نے بھروسے کے اور توکل کے اس غلط مفہوم کو غلط قرار دیا اور کہا کہ زیادہ راہ لے کر جایا کرو. آج بھی آپ دیکھیں کہ کھانا پینا ہو یا کمائی کرنا ہو، اسے لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب اللہ کے لیے نکل رہے ہو تو پھر دنیا کی چیزوں سے تمہارا کیا واسطہ. کہا نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہے. وہ آپ کو کھانے پینے سے نہیں روکتا، وہ آپ کو لباس سے نہیں روکتا، وہ آپ کو اور ضروریات کے پورا کرنے سے نہیں روکتا. اور یہ احرام کی پابندی بھی صرف ایام حج کے لیے ہے یا عمرے کی دیر کے لیے. اگر آپ عمرہ 3 گھنٹے میں پرفارم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ احرام کھول دیتے ہیں جا کے. سارا وہاں 4 مہینے لوگ جو رہتے ہیں، یہ 40 دن وہ احرام پہن کے نہیں رہتے. احرام تو صرف وقتی طور پر آپ کو پہننا ہوتا ہے. تو اس عقیدے کی یا اس خیال کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی جو مادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا یا کمائی کرنا یا زیادہ راہ ساتھ لے کے جانا کوئی ناپسندیدہ امر نہیں ہے، جبکہ وہ حلال طریقے سے ہو. اور اصل چیز جو ہے تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ انسان جب اپنے شعور کی سطح پر اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے تو اس کا ذہن اس کے بعد خدا کے جلال اور جمال سے بھر جاتا ہے. روح کی لطیف سطح پر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قرب پیدا ہوتا ہے، جو ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ ایک روحانی ایکسپیرینس ہے، جذبات سے اس کا تعلق ہے. میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ تقویٰ، جس میں انسان کی عقل، انسان کے مفاد، ہر چیز پیچھے چلی جاتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کا حکم بس ہو گیا، کر دیا. لیسا علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. عربوں کا یہ جاہلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران کوئی کمائی نہیں کر سکتے، کیونکہ کسب معاش دنیا کا کام اور حج مذہبی کام، تو یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یا حج کرو یا کمائی کرنے کو جاؤ. کہا نہیں، جب تمہارے اندر تقویٰ ہو، جا تم اللہ ہی کے لیے رہے ہو، تو اپنی ان ضروریات کو پورا کرنا جو ہے اس میں بھی حرج نہیں. لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تو رزق کو کیا قرار دیا گیا؟ فضل. رزق کیا ہے؟ فضل، انعام اللہ کا. فاذا افضتم من عرفات، پھر جب پلٹو تم عرفات سے. افضتم، افاظ یفیظ، افاظہ کا مطلب ہے منتشر ہونا، گروہ در گروہ چلنا، گروہ در گروہ چلنا. جب پلٹو تم عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس. اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس. حج کس چیز کا نام ہے؟ عرفات میں حاضری کا نام. تو جب تم عرفات سے ہو کر واپس آؤ تو راستے میں کہاں رکو؟ مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام کہاں واقع ہے؟ مزدلفہ میں. یہاں رات گزارنا واجب ہے. مشعر حرام دراصل ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ کے میدان میں ہے. اور یہاں اصل کام کرنے کا کیا ہے؟ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر. اور مزید فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اس کا جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے. یعنی جو اللہ نے تم کو ہدایت دی، اس ہدایت پر شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو. عربوں کے ہاں کچھ قبائل ایسے تھے جیسے قریش، جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم
عام اربوں سے بہت بڑے ہیں، اس لیے ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے اس سے پہلے ہی منا سے واپس آ جانا کافی ہے. تو کہا گیا نہیں. ایک اور جگہ پر آتا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو تم جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. تو مومنوں کو کیا کہا گیا؟ فاذا افضتم من عرفات، یعنی عرفات میں جانا ضروری ہے اور راستے میں مشعر الحرام کے پاس رکنا بھی ضروری ہے. یہ جو لفظ ہے نا، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے. یعنی ذکر اذکار میں بھی انسان خود مختار نہیں ہے. اپنی مرضی کے طریقے اختیار نہ کرو، خود ساختہ پابندیاں بھی عائد نہ کرو، اور خود ساختہ تعداد بھی فرض کے درجے میں نہ لے آؤ. کیونکہ بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ذکر ہی تو ہے، جیسے چاہو کر لو، اللہ کو یاد ہی کرنا نا. فرمایا نہیں، ایسے مقامات پر خصوصی طور پر وہ ذکر پسندیدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، یعنی مسنون اذکار، اور جیسے اس نے طریقہ سکھا دیا تم کو. یعنی دو معنی شاید کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. ایک یعنی نعمت ہدایت ملنے کے شکر کے طور پر ذکر کرو. ہدایت جیسی نعمت کے ملنے پر بطور شکر اس کا ذکر کرو. ایک معنی تو یہ ہو گیا. اور دوسرا معنی کیا اس کا ہوا کہ ذکر اس طریقے سے کرو جس طریقے پر ذکر کرنے کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، جس طرح اس نے تمہیں خود رہنمائی کی. اب ایک ٹانگ اٹھا کے ذکر کرنا، یا پانی میں کھڑے ہو کے، یا تسبیحاں پانی میں بھگو کے، یا بالکل اندھیرا کر کے، یا مخصوص قسم کے بیڈز کے اوپر، تو یہ درست نہیں ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تھے تم. ان کے بعد لا آ جائے نا تو ان کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے گرامر کا. وَإِن كُنتُم میں ان ویسے تو اگر ہوتا ہے نا ترجمہ، لیکن یہاں آپ کو ترجمہ بے شک ہوگا کیونکہ آگے آ رہا ہے لَمِنَ الضَّالِّينَ. اور بے شک تھے تم اس سے پہلے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے تم بھٹک رہے تھے. اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اب کیا کرو تم اس کا ذکر کرو. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو تم جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. یعنی عرفات جا کر وہاں سے پلٹو، اس سے پہلے سے مت آ جاؤ. یعنی تم نے یہ جو اپنی شان امتیاز قائم کی ہے کہ مزدلفہ تک جا کر ہی واپس آ جاتے ہو، تو یہ درست نہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، استغفار کرو. اب تک جو تم نے غلطیاں کی ان پہ معافی مانگو، کیونکہ حج میں سب سے بڑی بات جو مانگنے کی ہے وہ بخشش ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اور بخشش مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی بخش دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ حج میں تمام مناسک تمام لوگوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی بادشاہ حج کرے تو وہ عرفات جائے بغیر حج کر لے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ طواف تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن عرفات کی حاضری کیوں لازم قرار دی؟ دوسری جتنی بھی جگہ ہے نا اس میں سب لوگ بیک وقت کٹھے نہیں ہوتے. پتہ ہے آپ کو، کوئی نہ کوئی ادھر ادھر، مثلاً کچھ لوگ طواف کر رہے تو کچھ باہر گلیوں بازاروں میں پھر رہے ہیں، کچھ کنکریاں مار رہے ہیں تو کچھ سو رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں. لیکن عرفات کا میدان ایسا میدان ہے کہ جس کسی نے حج کرنا ہے اس مخصوص وقت میں وہاں اندر ہی ہوتا ہے. یعنی یہ واحد حج کا وہ مرکزی مقام ہے کہ جہاں سارے حاجی بیک وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہاں کو اور خاص عمل نہیں کرنا ہوتا سوائے ذکر کے. تو یہاں پر بخشش مانگو. آپ کو معلوم ہے کہ اس دن سب سے زیادہ شیطان روتا پیٹتا چیختا چلاتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے اتنے سال ایک شخص کو بہکایا اور آج اس کی بخشش ہو گئی. تو یہ مقام، یہ موقع، یہ جگہ بخشش مانگنے کی، اپنے آپ کو بخشوا لینے کی ہے، اس لیے بخشش مانگو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو. مناسک کس کی جمع ہے؟ منسک کی، طریقہ ہے عبادت. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر ذکر کرو اللہ کا. كَذِكْرِكُمْ آباءکم، مانند ذکر کرنے تمہارے اپنے باپ دادا کو. عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد منا کے دن ایک طرح کا میلے ٹھیلے لگاتے اور شعر و شاعری کرتے، آباء و اجداد کے فخر اور کارنامے سناتے.
فرمایا کہ اس جگہ تم اللہ کا ذکر کرو. حدیث میں بھی آتا ہے کہ منا کے دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے. اور مسنون ذکر کون سا ہے جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں پڑھنا. او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر. فمن الناس من یقول، تو لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے شخص کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں. خلاق، ہر طرح کی بھلائی کا حصہ، معین حصہ، وہ فضیلت جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے، اس حصے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. آپ دیکھیں کہ جو شخص دنیاوی مقاصد کے لیے حج کرتا ہے نا، وہ جا کے بس دنیا ہی کی دعائیں مانگ. جو صرف دنیا کے فائدوں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ شخص آخرت کی عظمت کو اپنے دل میں نہیں رکھتا. آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے نا، وہ انسان کی حقیقی حالت کا اظہار ہوتی ہے، اندرونی حالت کا اظہار ہوتی ہے دعا. یہ جملہ نوٹ کر لیں، دعا انسان کی اندرونی حالت کا اظہار ہوتی ہے. دعا میں انسان وہی مانگتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے، جو اس کی تڑپ ہوتی ہے، جو اس کی چاہت ہوتی ہے، جو اس کے خواہش ہوتی ہے، جو اس کی تمنا ہوتی ہے، جو اس کی آرزو ہوتی ہے، وہی اس کی زبان سے نکلتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس انسان کی کوئی تمنا آرزو نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بھی خالی خولی کھوکھلی سی. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو، اپنی نفسیات کا جائزہ لینا ہو، اپنے آپ کو پہچاننا ہو، اپنی پرائرٹیز کو دیکھنا ہو، تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ تنہائی میں، تو دیکھا کرے کہ آپ کی کیا پرائرٹی، کیا ضرورت ہے، آپ کے مسائل کیا ہے، کیا مانگتے ہیں. جو مانگتے ہیں آپ وہی کچھ ہے. آپ اپنی پہچان اپنی دعا کے وقت کر سکتے ہیں کہ آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے، آپ کا اصل غم کیا ہے. دعا انسان کی عکاسی کرتی ہے، انسان کے جذبات، احساسات، انسان کے کیفیات، انسان کی ضروریات کی. جس شخص کے جو مسائل ہوتے ہیں، جن چیزوں کو وہ زندگی میں اہمیت دیتا ہے، انہی کو مانگتا ہے. آپ کبھی لوگوں سے پوچھے، مختلف لوگوں سے، آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کا دعا مانگنا ان کو کھول دینے کے برابر ہے. کس چیز کی ہرس ہے، کس چیز کی محبت ہے، کس چیز کا لالچ ہے، کیا ہے آپ کے اندر، وہ سب آپ کی دعا میں ہوتا ہے. کیونکہ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو اسی وقت نکلتی ہے، جو چیز انسان کے اندر گھر کر جاتی، اسی چیز کے لیے دعا نکلتی. جن لوگوں کے لیے زندگی کے مسائل اہم ہے، وہ بس اس دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جن کے نزدیک آخرت کے مسائل اہم ہیں، وہ آخرت کی دعائیں مانگتے ہیں. جو شخص دل میں دنیا بسائے ہوئے یہاں سے نکلتا ہے، وہ دنیا ہی مانگ کے آ جاتا ہے، اور جو دل میں آخرت کی فکر لے کے جاتا ہے، وہ آخرت مانگتا ہے. لیکن آخرت کا مانگنے والا اپنی دنیا سے بھی غافل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں امن، سکون، چین ہوگا تو آخرت کی بھی تیاری ہو سکے گی. دنیا مانگنا برا نہیں ہے، لیکن آخرت کی قیمت پہ نہیں، آخرت کو فراموش کر کے نہیں، آخرت کو چھوڑ کر نہیں. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کوئی کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ایک مومن کا سب سے بڑا کنسرن آگ کے عذاب سے بچا. سورۃ آل عمران کے آخر میں آتا ہے انک من تدخل النار فقد اخزیتا، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا، وہ تو ذلیل ہو گیا. یہی وہ مسنون دعا ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. میں کبھی سوچا کرتی تھی کہ اتنی ساری دعائیں ہیں، اسی دعا کو یہاں کیوں کہا گیا ہے؟ حج کے عین کانٹیکسٹ میں یہ دعا آئی ہے، قرآن میں کہیں بھی آ سکتی تھی.
کہ حج ہی کے موقع پہ یہ مانگی جاتی ہے، اور بڑی ہی جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگی جا رہی ہیں۔ اولئک ایسے لوگوں کے لیے نصیب حصہ ہے، خلاق بھی حصہ، نصیب بھی حصہ۔ ہاں، نصیب کیا ہوتا ہے؟ وہ معین حصہ جو قسمت کا لکھا ہو، خواہ اس کا تعلق کسی محبوب چیز سے ہو یا مکروہ چیز سے، یعنی نصیب کا لفظ اچھے یا برے دونوں حصوں کے لیے آ جاتا ہے، قسمت کا لکھا ہی وہ سمجھے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی ہوگی۔ کمائی کی کیا؟ یعنی دنیا کا کتنا حصہ ملے گا؟ جتنی دنیا کے لیے کوشش کی۔ اور آخرت کا کیا حصہ ملے گا؟ صرف دعا کر لینا کافی نہیں، جو اس کے لیے کوشش کی ہوگی۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو بات کس پہ آ گئی؟ کوشش، کمائی، کسب۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی دنیا بڑی جلد بیت جانے والی ہے، اس لیے آخرت کے حساب سے غافل نہ ہونا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے دنوں میں، ایام معدودات میں۔ یہ کون سے گنتی کے دن ہیں؟ مراد ہے یہاں ایام تشریق، جس میں کنکریاں مارتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، اور ان دنوں میں ویسے عام طور پر بھی۔ ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے، لیکن تکبیر نمازوں کے علاوہ کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر صرف کنکری مارتے وقت نہیں ہوگی، صرف نماز کے بعد نہیں، بلکہ ایام منا جو ہیں یہ سارے اللہ کے ذکر کے ہیں۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان دنوں میں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا سوائے ذکر کے۔ اور خصوصی طور پر کون سا ذکر ہے یہاں مسنون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جو یہاں ہم حج کے بغیر بھی کرتے رہتے ہیں ان دنوں میں، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں۔ فمن تعجل فی یومین، تو جس نے جلدی کی 2 دن میں، 2 دن سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، 11 اور 12۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کس بات کا؟ کہ وہ واپس آ جائے 2 دن کنکریاں مار کے۔ ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے، یعنی تیسرا دن 13ویں کا دن بھی وہیں گزارے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، وسعت ہے دین میں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم 3 دن رہے تو ہم نے زیادہ نیکی کمائی۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم حج کیا تو میں نے سوچا کہ ہاں 2 دن تو کوئی مزہ ہی نہیں آیا، اتنا رش تھا، آج تیسرا دن میں تو یہاں رہوں گی اور اچھی طرح دل کھول کے کنکریاں مار کے ذکر کر کے آئیں گے، لوگوں کو جانے دے۔ اور وہ تیسرا دن ہم نے مسجد میں گزارا، کیونکہ سب لوگ جا چکے تھے، خیمے وغیرہ اکھڑ چکے تھے۔ آپ یقین کریں کہ مسجد کے اندر اتنی غلاظت تھی، اتنی غلاظت، نیپیاں، چاول، کوڑا کرکٹ، دنیا کی کون سی گندگی ہوگی جو وہاں اندر نہیں تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ مسجد میں رہ رہے تھے، اور جو خواتین کا حصہ تھا اس میں بچوں والی مائیں بھی تھیں، اور انہوں نے اس قدر بے حرمتی کی۔ تو ہم نے سوچا کہ چلے آج مسجد کی صفائی کا بھی اعزاز حاصل کر لیں، تو کچھ خواتین وہاں پر تھی، ہم ساتھ مل کر تو صفائی کرنا شروع۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنے بڑے ایریے میں وہ لفافے بھر بھر کے، وہ بن کے ڈھیر لگ گئے تھے، جو ہم نے وہاں سے اکٹھا کر کر کے ربش ڈال کے تو ایک طرف رکھا۔ اور اس کے بعد جو میں بیمار پڑی، اتنا شدید انفیکشن ہوا کہ ہماری فلائٹ بھی مس ہو گئی۔ تو اس نیکی کا فائدہ یہ ہو کہ کچھ دن اور ہمیں وہاں رہنے کا موقع مل گیا۔ یہ بات میں بیچ میں اس لیے لا رہی ہوں کہ اللہ کے گھروں کی حرمت بہت ہی اہم ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں جانا نصیب کرے، تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہے، ان کا احترام کرنا۔ بہت ساری سوچیں اور شوق لے کے انسان جاتا ہے، لیکن وہاں قدم قدم پر انسان کو خلاف نفس، خلاف توقع، خلاف حقیقت ایسی چیزیں ملے گی کہ برداشت کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔
یہ نہیں کہا کہ اس کا ثواب زیادہ ہے، یہ کہا اس پہ گناہ نہیں. لمن اتقا، ثواب اور گناہ کا تعلق تو تقوی سے ہے، ان باتوں سے تھوڑی ہے. اور جن کے دلوں میں تقوی ہو وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں. جیسے وہ آتا ہے نا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. لیکن وہاں تعظیم کی بجائے الٹا بے حرمتی کی بھی حدود پار کی ہوئی نظر آتی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر تقوی کی بات. آپ دیکھیں سارا حج سکھائی کیا رہا ہے؟ تقوی، کہ حج غرور کا ذریعہ نہ بنے. حاجی سے الحاج بننے کی فکر میں حج نہ کرو ورنہ قلب کا نور چھن جائے گا. واتقوا اللہ واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اس آیت کی بھی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن فرسٹ ٹائم جب کنکریاں ماری تو جتنا میں نے قیامت کا دن محسوس کیا اتنا زندگی میں نہ کبھی پہلے کیا اور نہ بعد میں کیا. یقینی طور پر انسان ایک جھلک دیکھ لیتا ہے قیامت کی، کیونکہ یہ جو منا کے دن ہوتے ہیں اس میں پہلے دن تو آپ ارلی ان دا مارننگ آ کے کنکری ایک ہی شیطان کو مار کے چلے جاتے ہیں، لیکن دوسرے دن جیسے آپ کنکری مارتے ہیں نا تو زوال ہوتے ہی کنکری مارنی ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں دوپہر ہونے کا مطلب کیا ہے اور زوال کا کیا مطلب ہے؟ زوال وہاں ہونے کا مطلب ہے کہ آپ عین دوپہر کو گھر سے نکلیں یا جو بھی خیمے سے نکلیں، اس خیمے میں آپ کو کافی چلنا پڑتا ہے، کیونکہ کہیں پر بھی ہو تو وہ لاکھوں کے مجمع میں بہت دور دور خیمے لگے ہوتے ہیں، تو سارا راستہ وہاں گاڑیوں پہ نہیں آ پا سکتے، پیدل آتے ہیں. تو اتنی بری حالت ہو جاتی ہے پیدل چلتے چلتے، خواہ آپ نے چھتری بھی اٹھائی ہوئی، چھتری اٹھائی نہیں جا سکتی اس موقع پہ کیونکہ وہ زخمی ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اتنے دھوپ ہوتا ہے اور پانی آپ اٹھا نہیں سکتے زیادہ، جتنا اٹھایا ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ راستے میں ہی ختم ہونے لگتا ہے. پھر وہ پورے بڑے کراؤڈ کے ساتھ جب آپ آگے کو موو کرتے ہیں، آپ ایک قدم آگے چلتے ہیں، بسا اوقات لوگ 10 قدم آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں. اتنا رش، اور لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ بعض اوقات دیکھ سکتے ہیں مرتے ہوئے، وہاں موت موت پکاری جا رہی ہوتی ہے کیونکہ ایک بے ہوش ہوا گرا، بس گرا، اس کے اوپر پاؤں چتھڑے جاتے ہیں لوگ. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں اگر کچھ گر بھی جائے تو اٹھانے کی مت کوشش کرو، اور جہاں ہو بس ادھر ہی سمٹے رہو. اور گم بھی بہت لوگ ہوتے ہیں وہاں، کیونکہ جب کنکریاں مارنی آپ شروع کرتے ہیں نا تو ایسے ایسے ریلے پیچھے سے آتے ہیں کہ آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور سب ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں اور کپڑے بندھے ہوئے اور سب کچھ. تو پہلے سے ہی جگہ طے کر لیتے ہیں کہ یہاں آ جائیں سب لوگ. تو یہ شدید پیاس، شدید گرمی، شدید افراتفری، شدید خوف، یہ ساری چیزیں جمع ہو کے حشر کا نقشہ پیش کرتی ہیں. تو اس وقت جب ہم وہ کنکریاں مار کے آ کے ٹیکسی میں بیٹھے دوسری طرف سے اتر کے، تو وہ اس نے ریڈیو لگایا اور اس میں آ رہا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. میں نے کہا اللہ تعالیٰ جان لیا، آپ نے صحیح علم دیا. وَاعْلَمُوا، آج پتا چلا ہے کہ جانا ہے. اور حشر کا دن کیسا ہوگا، اس سے پہلے تو صرف سنتے تھے. تو علم وہ نہیں جو کتاب سے مل جائے، علم وہ ہے جو آپ ایکسپیرینس کریں. اور جو رونگٹے کھڑے ہوئے، آپ دیکھیں کہ جب شدید گرمی ہوتی ہے نا تو اس وقت بھی ایسے کانٹے کھڑے ہوتے ہیں جسم کے جیسے شدید سردی میں ہوتے ہیں. اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت تو کوئی حساب بھی نہیں لینا، نہ اعمال کا کسی نے پوچھنا ہے. یہاں تو ایک طرح سے ایک ریچول کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن کیا حال ہوگا کہ جب اپنے رشتہ دار، وہی والی جو آیت آتی ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. لٹرلی ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، ہر ایک اپنی جان بچا رہا ہے، میں نہ مر جاؤں. اور خبروں میں پڑھتے ہوں گے نا طواف میں نہیں ڈیتھ ہوتی، کوئی ایک کا دو کا بے ہوش ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، اور بات اصل ڈیتھس جو ہوتی ہیں وہ اس کراؤڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ امت مسلمہ اس وقت جس جہالت سے گزر رہی ہے اس میں لاکھ وہ بتائیں کہ ادھر سے آؤ اور ادھر سے نکلو، کوئی نہیں سنتا. کیونکہ ہر ایک کی بولی الگ ہے، کوئی ایک زبان تو ہے نہیں کہ اناؤنسمنٹ کرے اور سب لوگ سمجھ جائیں. اور پھر عموماً اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے جو آنے والوں کا راستہ وہی جانے والوں کا ہے، وہ اس قدر گتھم گتھا ہوتے ہیں. اور پہلے دن جب کنکریاں مارتے ہیں سر منڈواتے ہیں ساتھ، تو وہ اسی جگہ منڈوانے بیٹھ جاتے ہیں
اور بالوں کے ڈھیر ہوتے ہیں، گندگی کے ڈھیر. لوگ واش روم تک نہیں جا سکتے، وہیں پر بیٹھ کے کچھ کرنے شروع ہو جاتے. اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. تو یہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جی ڈرا نہیں رہی، مجھے تو اپنا حشر کا میدان یاد آ رہا ہے. آیت کی تفسیر کر رہی وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. شاید میرا ہی زیادہ بیڈ ایکسپیرینس ہو.